بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو آگے 2 رکوع آ رہے ہیں یہ بہت اہم ہے۔ اس میں ایک جنگ کا تذکرہ ہے جس کی حیثیت بنی اسرائیل میں غزوہ بدر کی جیسی ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی سرکردگی میں جہاد و قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک مستحکم حکومت نہیں بنائی بلکہ 12 قبیلے بنا لیے، چھوٹی چھوٹی 12 حکومتیں بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے۔ لیکن 300 برس کے بعد پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی اور آس پاس کی کافر اور مشرک قوموں نے انہیں دبا لیا اور بہت سے لوگوں کو گھر سے نکال دیا، ملکوں سے نکال دیا۔ تو پھر تنگ آ کے انہوں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ یعنی سپہ سالار مقرر کر دیجئے، اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ وہ جو جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اس کے بعد گویا بنی اسرائیل کا دور خلافت راشدہ شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا یہ دور جسے دور خلافت راشدہ سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کے رسول علیہ السلام کے انتقال کے 300 برس بعد شروع ہوا، جبکہ اس امت مسلمہ کی خلافت راشدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جانیں دیں، خون دیا، قربانیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دین غالب ہو گیا اور اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا۔ لیکن وہاں 300 برس گزرنے کے بعد ان کا دور خلافت آیا، اس میں بھی 3 خلافتیں تو متفق علیہ ہیں، یعنی حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت، لیکن 4تھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابعہ کے زمانے میں عالم اسلام منقسم ہو گیا۔ مصر اور شام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح فلسطین کی مملکت حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی اور اسرائیل اور یہودیہ کے نام سے 2 ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ قرآن حکیم میں اس مقام پر طالوت اور جالوت کی اس جنگ کا تذکرہ آ رہا ہے، جس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل میں اسلام کے غلبے اور خلافت راشدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے، غزوہ بدر پیش آیا چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 32 اور 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی جب کفار اور مشرکین نے ان پہ غلبہ کر لیا اور یہ دہشت زدہ ہو کر اپنے ملک چھوڑ کر اپنے گھروں سے نکل بھاگے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔ یہاں موت سے مراد خوف اور بزدلی کی موت بھی ہو سکتی ہے جو ان پر 20 برس طاری رہی۔ پھر سیموئیل نبی کی اصلاح و تجدید کی کوششوں سے ان کا نشاہ ثانیہ ہوئی اور اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ گویا یہاں پر موت اور احیاء سے مراد معنوی اور روحانی و اخلاقی موت اور احیاء ہیں، لیکن بالفعل جسدی موت اور احیاء بھی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، اس کی قدرت میں ہے، وہ سب کو مار کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہاں موت سے مراد بزدلی کی موت بھی ہو سکتی ہے جو ان پہ 20 سال طاری رہی۔ پھر سیموئیل نبی کی اصلاح و تجدید کی کوششوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ انسان کو مار کے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یقیناً اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناقدری کرتے ہیں۔ اب سابقہ امت مسلمہ کے غزوہ بدر کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ ان کی ہدایت کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کی تحریک جس مرحلے سے گزر رہی تھی، اس انقلابی عمل جس سٹیج پر پہنچ چکا تھا، اس کی مناسبت سے سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ سے واقعات بھی لائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناسبت سے احکام بھی دیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے
تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے۔ جو انفاق خالص اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا جاتا ہے اسے اللہ اپنے ذمہ قرض حسنہ سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ اس پر خرچ کرو گے وہ مجھ سے قرض ہے، وہ مجھ پر قرض ہے جسے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے۔ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کسی چیز کو سکیڑ دینا اور کھول دینا، کسی کے رزق کو تنگ کر دینا یا اس میں کشائش کر دینا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے جہاد بن نفس اور جہاد بالمال دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جہاد بن نفس کی آخری شکل قتال ہے اور جہاد بالمال کے لیے پہلے لفظ انفاق آ رہا ہے، اب قرض حسنہ لایا جا رہا ہے۔